السلام علیکم ناظرین، روشی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے، محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، 19 فروری کو ہوگا پہلا روزہ۔ طلباء سخت محنت کرتے ہوئے اعلیٰ عہدہ حاصل کرے۔ ویلپور منڈل میں واقع موتے دیہات کے زیڈ پی اسکول میں 9th کلاس کے طلباء کی تحریکی پروگرام میں ریٹائرڈ IAS چرنجیولو نے کی شرکت۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت انتظامات کریں۔ نظام آباد کلکٹر میں اس سے متعلق محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ میں کلکٹر الا ترپاٹھی۔ سدا شیوانگر منڈل کے ترمنپلی دیہات میں کانٹورو کندا کالا تعمیری کاموں کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوا نے لیا جائزہ۔ راجیہ سبھا 27 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری، تلنگانہ کے 2 نشستیں بھی شامل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، 19 فروری کو ہوگا پہلا روزہ۔ آج 29 شعبان مبارک ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور رواں سال ماہ رمضان کا پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات کو ہوگا اور انشاءاللہ عید 20 یا 21 مارچ کو ہوگا۔ رواں سال ماہ رمضان میں کل 5 جمعہ ہوگی۔ تلنگانہ میں ماہ رمضان کے دوران رات بھر دکانات اور تجارتی اداروں کو کھلے رکھنے کی اجازت، محکمہ لیبر کے احکام جاری۔ تلنگانہ حکومت نے ماہ رمضان کے موقع پر تمام دکانوں اور تجارتی اداروں کو خصوصی رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رعایت 19 فروری سے 20 مارچ تک یعنی سحری کے وقت صبح 5 بجے تک مؤثر رہے گی۔ محکمہ لیبر نے یہ چھوٹ تلنگانہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعلق قانونی دفعات کے تحت دی ہے، تاہم اس کے ساتھ چند شرائط بھی عائد کی گئی ہیں۔ اہم شرائط کے مطابق اوور ٹائم کی اجرت دگنی شرح سے ادا کرنا لازمی ہوگا، اضافی کام کے بدلے متبادل چھٹی دینا ضروری ہوگا، کام کے اوقات کا زیادہ سے زیادہ 13 گھنٹے تک محدود رہے گا، جبکہ خواتین ملازمین سے اضافی اوقات میں کام نہیں لیا جائے گا اور انہیں رات 8:30 بجے کے بعد ڈیوٹی پر نہیں رکھا جائے گا۔ حکام کے مطابق ان اقدامات کا مقصد رمضان المبارک کے دوران ورکرز کی سہولت اور یقینی بنانا ہے۔ اسی میں ہم نے حکومت سے پولیس ڈپارٹمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ بھی کرے تھے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا اور یہ جیو کا بھی میڈیا بھائیوں کو دے دیں گے کہ یہ کل ہی نکلا ہے کہ پورے شہر تک تمام ہوٹلیں کھلے رہیں گے۔ ہوٹلوں کے ساتھ کپڑے کے دکان کاروباری سلسلے میں کوئی پولیس یا کوئی آفیسر آپ کو ہراسمنٹ نہیں کرے گا، اور یہ صرف حیدرآباد کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے تلنگانہ کے لیے یہ جیو ہے کہ یہ سرکولر ہے اس کا لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہ یعنی 5 بجے تک عصر تک اپنے دکانیں، اپنے ہوٹلیں، اپنے کاروبار آپ بلا اس کے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ ریونت ریڈی صاحب کا ایک بہت بڑا لاسٹ ٹائم بھی دیے، اس سال بھی مسلح کانگریس پارٹی آئی جب سے
یہ کنٹینیوشن، یہ 3rd ایئر ہے، یہ رمضان کے مہینے میں 5 بجے تک یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اور زیادہ بحث لیے بغیر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کا وعدے کری تھی، یہ وعدوں میں آج ایک وعدے کی بڑی تکمیل ہو رہی ہے کہ ہم غریبوں کو، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے لگانے کے. بہرحال میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں آفیسروں کو اور بینیفیشریز کو. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ، جے ہند. مکتب مسجد خیر الانام نظام آباد کا تعلیمی مظاہرہ، علماء اکرام کے خطابات. مکاتب دینیہ سے اپنے بچوں کو جوڑنا لازم اور ضروری ہے. انہیں مکاتب سے آج ہمارے نونہالوں بچوں اور بچیوں کے دین و عقائد کی حفاظت ہوتی ہے. ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم جمعیت العلماء و دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نے کرتے ہوئے بچوں کے اس تعلیمی مظاہرے کو خوب سراہا. مولانا سید ذکی الدین قاسمی، ناظم ادارہ فیض القرآن نے انتظامی کمیٹی اور اساتذہ مکتب کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کے دین و دنیا کی فکر کرنا ضروری ہے. موجود ماحول میں جس تیزی کے ساتھ ایمان سوز فتنے جنم لے رہے ہیں اور جس قدر سے دینی عام ہوتے جا رہی وہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو ان فتنوں سے بچانا مشکل ہو جائے گا. حافظ عبدالستار، حافظ انور و دیگر معلمین نے طلباء و طالبات کو منظم انداز میں توحید و رسالت پر مشتمل عقائد اور روزمرہ کی زندگی کی سنتیں حفظ یاد دلانے کا اہتمام کیا. تقریباً 80 طلباء و طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مولانا محمود اشاعتی، مولانا مجاہد قاسمی کے علاوہ مجلس ختم النبوت کے ذمہ دار مولانا سید امام الدین قاسمی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے طلباء کو انعامات تقسیم کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. راجیہ سبھا کی 37 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری، تلنگانہ کے 2 نشستیں بھی شامل. مرکزی الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے. 10 ریاستوں کے 37 ارکان پارلیمنٹ کی میعاد اپریل میں مکمل ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے متعلق نشستوں پر نئے ارکان کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 26 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ 16 مارچ کو پولنگ منعقد کی جائے گی. نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مارچ اور نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مارچ مقرر کی گئی ہے. پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا. تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی 2 نشستیں خالی ہو رہی ہیں. BRS کے رکن کے آر سریش ریڈی اور کانگریس کے رکن ابھیشیک سنگھوی کی میعاد 9 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث ان دنوں نشستوں پر بھی انتخابات کرائے جائیں گے. 10th کلاس اور انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت انتظامات کرنے کی کلکٹر الا ترپاٹھی نے دی ہدایت. ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے 10th کلاس اور انٹر امتحانات کے انعقاد کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں اس سے متعلق محکموں کے افسران کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ منعقد کی. اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ 14 مارچ سے 15 اپریل تک ہر روز صبح 9:30 بجے سے دوپہر کے اوقات 12:30 بجے تک 10th کلاس کے سالانہ امتحانات جاری رہنے کا اظہار کیا. ضلع بھر میں 24,542 طلباء و طالبات SSC امتحانات میں شرکت کریں گے. اس میں 24,399 ریگولر طلباء اور 143 پرائیویٹ امیدوار ہونے کے بارے میں وضاحت کیا. کلکٹر نے کہا کہ طلباء کی تعداد کے مطابق امتحانات کے انعقاد کے لیے 144 امتحانی مراکز کو قائم کیا ہے اور اس کے علاوہ اس ماہ کی 25 تاریخ سے 18 مارچ تک انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات ہر روز صبح 9 بجے سے دوپہر کے اوقات 12 بجے تک منعقد ہوں گے.
جن میں سال اول کے امتحانات کے لیے 19,299 طلباء اور سال دوم کے لیے 17,664 طلباء کو ملا کر 36,963 طلباء انٹر کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ کلکٹر نے کہا کہ طلباء کی تعداد کے مطابق ضلع میں 58 امتحانی مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ امتحان شروع ہونے کے مقررہ وقت سے پہلے ہی طلباء کے لیے مختص کیے گئے امتحانی مراکز پہنچنے کی تاکید کی۔ کلکٹر نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کے بغیر امتحانات کو خوش اسلوبی کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے ضروری تمام ترین انتظامات کرنے کی عہدیداروں کو احکامات جاری کیے۔ کلکٹر نے کہا کہ سوالیہ پرچے کے متعلق راستوں کے تحت پولیس اور گارڈ کے درمیان لے جائیں اور امتحانی مراکز کے پاس امتحانی احکامات کو نافذ کریں اور مناسب محکمہ پولیس کا بندوبست کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ امتحانات کے دوران آس پاس کے زیراکس سینٹر بند کرتے ہوئے یقینی طور پر پینے کے پانی کی سہولت فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر ایس کرن کمار، میونسپل کمشنر دلیپ کمار کے علاوہ ACP مستان علی و دیگر نے شرکت کی۔ ویلپور منڈل کے موتے دیہات میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں 9-10 کلاس کے طلباء کے لیے تربیتی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ریٹائرڈ IAS چرنجیولو نے کی شرکت۔ ویلپور منڈل کے موتے دیہات میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں 9th اور 10th کلاسز کے طلباء کے لیے تحریکی پروگرام میں باحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ریٹائرڈ IAS آفیسر چرنجیولو، ضلع ایجوکیشن آفیسر اشوک کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ IAS چرنجیولو محکمہ ایجوکیشن آفیسر اشوک کمار کو اسکول کے اساتذہ ٹیم دیہی ترقی کمیٹی اراکین کی جانب سے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں چرنجیولو نے کہا کہ طلباء عبدالکلام کے کہنے کے مطابق خواہشات اور عزائم کو بلند رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں۔ تعلیم کی راہ میں غربت رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے وہ ایک مثال ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچپن سے سخت محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے کئی نوکریاں حاصل کرنے کے مرحلے میں ہر امتحان میں پہلا مقام حاصل کیا۔ اس کے لیے ان کا مقصد اور یقینی طور پر اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی خواہش کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس لیے طلباء امیر غریب کے بغیر تعلیم سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت سخت محنت کے ذریعے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو سب کچھ ممکن ہونے کا اظہار کیا۔ سدا شیوا نگر منڈل ترمن پلی دیہات میں واقع منڈل پریشد اپر پرائمری اسکول کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا دورہ۔ کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے سدا شیوا نگر منڈل ترمن پلی دیہات میں واقع منڈل پریشد اپر پرائمری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اسکول کے کلاسز روم کا مشاہدہ کرتے ہوئے طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت کا خصوصی طور پر معائنہ کیا اور طلباء سے نصاب کے بارے میں سوالات کرنے کے دوران پڑھنے لکھنے کے علاوہ انگریزی اور ریاضی جیسے مضامین میں ان کی صلاحیت کا معائنہ کیا اور طلباء کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر اسکول میں 100% حاضری حاصل کرنے والے طلباء کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتے ہوئے انہیں انعامات حوالے کیا اور اس کے علاوہ طلباء کو نوٹ بکس اور پین حوالے کیے۔ کلکٹر نے کہا کہ طلباء کی کامیابی میں باقاعدہ حاضری کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے دیگر طلباء بھی مسلسل حاضری کو برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر NH-44 ہائی وے سے ترمن پلی دیہات تک ٹینڈر کے عمل کو فوری طور پر مکمل کریں اور نئے کالونی سے متعلق الیکٹرک کرنٹ پولز اور اسٹریٹ لائٹ کے قیام عمل میں لانے سے متعلق کاموں کے بارے میں دریافت کیا۔ نرسنگ عملے کو کریڈٹ پوائنٹ کے نام سے ہراساں نہ کرنے کا تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا اظہار۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کہا کہ نرسنگ عملے کی ذہنی پریشانی کو سمجھنا چاہیے، وہ کریڈٹ پوائنٹ کے نام سے
ہراساں نہ کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوالیفائڈ نرس کو رجسٹریشن کی تجویز کے لیے 5 سالوں میں 150 کریڈٹ پوائنٹ یقینی طور پر حاصل کرنے کا لزوم مناسب نہیں ہے کہ کویتا نے کہا کہ انڈین نرسنگ کونسل نے ان ضابطوں کو دلانے کے بعد تلنگانہ نرسنگ کونسل پر کم از کم بیداری فراہم کرنے کی کوشش نہ کرنے کے تعلق سے یاد دہانی کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نرسنگ کونسل کی لاپرواہی کی وجہ سے تلنگانہ میں 80,000 نرسنگ عملہ اپنے رجسٹریشن کی تجویز میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوالیفائڈ نرس اپنی مہارت کو بہتر کرنے کے لیے 5 سالوں میں 150 گھنٹے کی مسلسل نرسنگ ایجوکیشن کریڈٹ اور ایوارڈ سے ملحقہ رہنے کے قواعد کو لانے کے تعلق سے بہت سے افراد کو واقفیت نہیں ہے۔ سدا شیوا نگر منڈل ترمن پلی دیہات میں واقع راشن دکان کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے اچانک تنقیحی عمل میں لاتے ہوئے لیا جائزہ۔ کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے سدا شیوا نگر منڈل میں واقع ترمن پلی دیہات کے راشن دکان میں محفوظ کیے گئے چاول کے ذخیرے کی فراہمی عمل میں لانے کے سسٹم کے علاوہ اسٹاک رجسٹر کے ساتھ ساتھ فروخت سے متعلق ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے کہا کہ تقسیم کے عمل میں مکمل طور پر شفافیت کو برقرار رکھا جائے و بغیر کسی کمی کے چاول کو بروقت دستیاب میں لایا جائے۔ اس دوران کلکٹر نے عوام کو فراہم کی جانے والی سپلائی خدمات کو بھی مؤثر طریقے سے انجام دینے کا اظہار کیا۔ روزگار گارنٹی سے متعلق کاموں کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے لیا جائزہ۔ کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے سدا شیوا نگر منڈل ترمن پلی کے حدود میں زیر زمین پانی کو محفوظ کرنے کے مقصد کے تحت روزگار گارنٹی اسکیم کے تحت شروع کیے جانے والے کانٹورو کندا کالا کے تعمیری کاموں کا خصوصی طور پر جائزہ لیا۔ کلکٹر نے کہا کہ مستقبل پر جاری کانٹورو کندا کالا کی کھدوائی زیر زمین ذخائر آب میں اضافے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں کلکٹر نے کاموں کے معیار پیمائش کے علاوہ تکنیکی ترقیات کو نافذ کرنے سے متعلق امور پر اس سے متعلق عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس میں کاموں کو مقررہ معیار کے مطابق انجام دینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ طلبہ کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے میں شناخت حاصل کرنے کا کمرپلی منڈل صدر گنگادھر نے کیا اظہار۔ کمرپلی منڈل کے مقام پر واقع لائنز کلب دفتر میں قومی ریاستی سطح کے کھیلوں میں شرکت کرنے والے 28 طلباء کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے مومنٹو حوالے کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے کھلاڑیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ منڈل کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مقصد کے تحت ایک چھوٹا سا باوقار پروگرام لائنز کلب کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور زندگی میں درپیش مسائل کا سامنا کرنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک طالب علم تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کا اظہار کیا۔ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కమ్మర్పల్లి ఆధ్వర్యంలో జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిలో కమ్మర్పల్లి మండలంలోని విద్యార్థులు క్రీడాకారులకు సన్మానం చేయడం జరిగింది। వీరికి ప్రోత్సహించే విధంగా మా లయన్స్ క్లబ్ ఎల్లప్పుడూ మున్ముందు ఉంటుందని కోరుకుంటూ వారి జీవితంలో ఇక ముందు కూడా ఎన్నో అవార్డులు జిల్లా రాష్ట్ర ఏజ్ వైజ్ గా వారు 10 సంవత్సరాలు అండర్ 19 అండర్ 10 లో భాగంగా కూడా వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ గ్రామానికి మండలానికి ఉపాధ్యాయులకు పేరు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ शहर के डिवीजन नंबर 25 में सदस्य सी राजू के जेर एहतमाम केसीआर की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ریاست تلنگانہ کے بابائے قوم سابقہ CM KCR کی یوم پیدائش کے مد نظر ڈویژن نمبر 25 کے مقامی صدر سی راجو کے زیر اہتمام کیک کٹ کرتے ہوئے جنم دن تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شہر کے صدر ایس راجو کے علاوہ
BRS قائدین S موہن, G کرشنا ریڈی, بھوپتی بھاسکر, چنٹو, شیوا, رنجیت کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. مدھول MLA کیمپ دفتر میں مقامی MLA پی راما راؤ پٹیل نے 97 مستحقین میں کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چکوں کی تقسیم. ضلع نرمل کے مدھول منڈل کے مراکز پر واقع کیمپ دفتر میں مدھول رکن اسمبلی پی راما راؤ پٹیل نے مدھول تانور منڈلوں سے متعلق موضوعات کے 97 مستحقین کو کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چکوں کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب افراد خاندان کے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے کلیانہ لکشمی و شادی مبارک اسکیم کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اہلیت رکھنے والے ہر ایک کو حکومت کی فلاحی اسکیمات کے ثمرات سے مستفید کروانے کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کیا. اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر. ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. 19 فروری کو ہوگا پہلا روزہ. طلباء سخت محنت کرتے ہوئے اعلیٰ عہدہ حاصل کرے. ویلپور منڈل میں واقع موتے دیہات کے ZP اسکول میں 9th کلاس کے طلباء کی تحریکی پروگرام میں ریٹائرڈ IAS چرنجیولو نے کی شرکت. انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت انتظامات کریں. نظام آباد کلکٹر میں اس سے متعلق محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ میں کلکٹر الا ترپاٹھی. سدا شیوانگر منڈل کے ترمن پلی دیہات میں کانٹورو کندا کالا تعمیری کاموں کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے لیا جائزہ. راجیہ سبھا 27 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری. تلنگانہ کے 2 نشستیں بھی شامل. آج کے لیے اتنا ہی. دے اجازت. اللہ حافظ.